Dear students, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج ہم شارٹ سٹوری آؤٹ آف بزنس ریٹن بائی اور کے نارائن کی آگے کی کہانی کو سمرائز کرنے کی کوشش کریں گے. اس کہانی میں جو امپورٹنٹ کریکٹر ہے وہ ہے راما راؤ. اور راما راؤ جو ہے he wore out his feet, he went from pillar to post in search of job but he couldn't find. اس نے انتھک محنت کی، بہت کوشش کی نوکری کو ڈھونڈنے میں، تلاشنے میں، لیکن اس کو وہ نوکری حاصل نہ ہوئی. اب اس کا سارا جو مائنڈ تھا، وہ اس کا سارا اٹینشن ڈائیورٹ ہوا تھا ان سالونگ دوز کراس ورڈ پزلز. جو کراس ورڈ پزلز ہوتے ہیں، جو جرنل ہر ہفتے شائع ہوتا ہے، تو اس میں ہر ہفتے میں ایک بار کراس ورڈ پزلز ہوتے. And he was spending more and more time in solving those crossword puzzles. اب وہ سارا وقت اسی میں گزارتا تھا. اپنے بیوی بچوں کی طرف بھی وہ اب زیادہ توجہ نہیں دیتا تھا. تو جس کی وجہ سے حالانکہ بیوی اور بچوں پر بہت زیادہ اثر پڑا تھا، لیکن بیوی جو تھی she was of mild nature. وہ بڑی رحم دل تھی، نرم مزاج تھی. تو اس نے راما راؤ سے کبھی کچھ نہیں کہا. تو اب وہ زیادہ ٹیمپٹ ہوا تھا، لالچ میں آ چکا تھا. تو آج ہم یہاں سے پڑھیں گے بٹ ونس دا جرنل آفرز اے ہیوج پرائز آف 8,000 روپیز. تو یہ جو رسالہ شائع ہوتا تھا اس میں اب 8,000 روپیوں کا جو انعام ہے اس شخص کو دیا جائے گا جو ان کراس ورڈ پزلز کو سالو کرے گا. This time راما راؤ does not want to leave anything to chance. اسی لیے راما راؤ جو تھا وہ اس گولڈن اپرچونٹی کو مس نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ کہتا تھا کہ اٹس اے اسپیشل اپرچونٹی، اٹس اے گولڈن اپرچونٹی فار می. یہ ایک اچھا سا موقع ہے ایسے بڑے انعام کو حاصل کرنے. To his mind there are only 4 doubtful answers in the puzzle. تو اس نے کہا کہ 4 ڈاؤٹفل آنسرز ہو سکتے ہیں. تو اس نے کہا کہ چلو میں چاروں کے چاروں آنسر سینڈ کروں تاکہ 4 میں سے ایک ضرور ٹھیک ہوگا یا ایک ضرور اس میں صحیح ہوگا. So he decided to send 4 entries this time. اس نے 4 انٹریز بھیج دی، یعنی 4 قسم کے الگ الگ جوابات اس نے بھیج دی. His wife is shocked when he demands from her 5 rupees to send the solutions. اب جو پیسہ جو تھا that was now fast melting. اب وہ پیسہ جو کچھ جمع پونجی تھی اب وہ بھی تقریباً ختم ہو چکی تھی. تو اس میں راما راؤ نے اپنی بیوی سے 5 روپے مانگے اور 5 روپیوں کا خرچ آیا کیونکہ اس نے 4 الگ الگ جواب بھیج دیے پارسل کے ذریعے. تو اس میں 5 روپے کا خرچ آیا کیونکہ اسی لیے بیوی شی واز شاکڈ. شاکڈ کیوں تھی؟ کیونکہ اب بہت ہی کم پیسہ رہ چکا تھا. All the cash in hand was now gone. جو کچھ پیسہ تھا وہ اب دھیرے دھیرے ختم ہو رہا تھا. اسی لیے the wife was so shocked. But there is no way out for the poor lady. لیکن بیوی نے کچھ نہیں کہا. اس نے 5 روپیہ دے دیا راما راؤ کو اور اس نے 4 جو جواب تھے جس کو وہ لگا کہ 4 میں سے ایک صحیح ہوگا وہ بھیج دیے. But the wife was knowing every bit. وہ سب کچھ جانتی تھی کہ کنڈیشن کتنی بہت خراب ہو چکی تھی. بیوی اور بچوں پر بہت زیادہ اثر پڑا تھا. The results were announced after a week. ایک ہفتے کے بعد جب آنسر سامنے آئے، جب نتائج کا اعلان ہوا، جب رزلٹ سامنے آیا. راما راؤ anxiously goes through the pages of the journal. اب راما راؤ اسی جرنل میں اب اس نے اپنا نام ڈھونڈنے کی کوشش کی. کیا میرا نام اس میں آیا ہے؟
There is no trace of any prize for him. وہاں پہ کہیں بھی اس کا نام نہیں تھا. Ramarao can't bear this shock. یہ بہت بڑا صدمہ تھا اور وہ اس شوق کو برداشت نہیں کر سکا. He decides to end his life on the railway line. تو حالت ایسی ہوئی کہ وہ اب سوسائڈ کرنا چاہتا تھا. بہت اب تنگ آ چکا تھا. He tried his best in solving those crossword puzzles, but as a result of this, when he failed again and again, بار بار فیل ہوا تو کیا ہوا, he decides to end his life on the railway line. اس نے اب فیصلہ لیا کہ میں اپنی زندگی کا خاتمہ کروں گا, سوسائڈ کروں گا, کیونکہ بہت زیادہ سٹریس فیل کر رہا تھا. ایک طرف سے بیوی اور بچے جو تھے ان کو بھی چلانا تھا, ان کی دیکھ بھال کرنی تھی, اور دوسری طرف سے اپنے آپ جو تھے راما راؤ, اس نے بہت پیسہ انویسٹ کیا, خرچ کیا تھا کراس ورڈ پزلز میں, تو وہ سارا ضائع ہوا. راما راؤ واکس اے فیو مائلز فرام دا ٹاؤن. وہ اب قصبے سے دور چلا جاتا ہے اس جگہ پہ جہاں ریلوے لائن ہوتی ہے. He goes along the railway line. The train is due in a few minutes. تو وہ ریل کی پٹری پر بیٹھ گیا. تو اس نے سوچا کہ کسی بھی وقت یہاں سے ٹرین گزرے گی اور میری زندگی کا خاتمہ ہوگا. Ramarao lies down across the line and begins to wait for the train. تو وہ لیٹ پڑتا ہے اور ٹرین کی تلاش میں ہوتا ہے کہ ٹرین یہاں سے گزرے اور میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے. He keeps lying for quite some time. وہ بہت دیر تک اس ریل کی پٹری پر بیٹھا رہا اس انتظار میں کہ ٹرین کسی بھی وقت آ سکتی ہے اور میری زندگی کا خاتمہ ہو سکتا ہے. Then he gets up and walks to the railway station. لیکن انتظار کرتے کرتے وہ کھڑا اٹھا اور ریلوے اسٹیشن کی طرف چلا گیا. There he comes to know that the train has been held up due to an accident. تو لکلی کیا ہوا کہ ٹرین جو تھی جس وقت اس کو وہاں سے گزرنا تھا جہاں راما راؤ انتظار کر رہے تھے, وہ سوسائڈ کرنا چاہتے تھے, لیکن کیا ہوا, the train has been held up due to an accident. ٹرین جو ہے اس کو ہیلڈ کیا گیا تھا, اس کو روکا گیا تھا اور ڈیلے کیا گیا تھا ڈیو ٹو این ایکسیڈنٹ, کیونکہ وہاں حادثہ ہوا تھا. کبھی پٹری پر جو ٹرین کے ڈبے ہوتے ہیں وہ پھسل جاتے ہیں, تو اسی کی وجہ سے جس ٹرین کا انتظار وہ کر رہا تھا, دیٹ ٹرین واز ڈیلے ڈیو ٹو این ایکسیڈنٹ. اس میں ڈیلے ہوا اور لکیلی جو من بنایا تھا سوسائڈ کا, اب وہ تنگ آ چکا تھا. اب راما راؤ وہ بچ نکلے اور وہ کہتا ہے, گاڈ یو ہیو شون می دا مرسی. اس نے اوپر والے سے کہا کہ آپ نے آج اپنا کرم کیا, مجھ پہ رحم کیا. راما راؤ cried and ran home. پھر وہ دوبارہ گھر چلا گیا. Now Ramarao realized how kind God has been to him. اب اس کو احساس ہوا کہ اوپر والا کتنا مہربان ہے. He walks back home. وہ گھر واپس چلا جاتا ہے. It's quite late into the night. دیر شام ہو چکی تھی اور شام کے بعد وہ گھر پہنچتا ہے. His wife is waiting anxiously at the door. اور بے صبری کے ساتھ اس کی بیوی اس کا انتظار کر رہی تھی. She gives him a very warm welcome. اور بیوی جو ہے اس نے اچھا خاصا استقبال کیا اپنے شوہر کا, گو کہ وہ دیر رات گھر واپس لوٹے. لیکن بیوی کو یہ معلوم نہیں یہ اصل میں کہاں گئے تھے سوسائڈ کرنے کے لیے. لیکن اوپر والا مہربان تھا کہ that train was delayed and as a result his life got saved.
otherwise he wanted to commit suicide. وہ suicide کرنا چاہتا تھا. تو اس نے شاندار استقبال کیا راما راؤ کا اس کی بیوی نے. She takes him in and brings food for him. وہ اس کو اندر لے جاتی ہے and brings food for him, اور اس کو کچھ کھانے کو دیتی ہے اپنے شوہر کو. She also tells him that their tenant had come into the evening. تو اس نے بیوی سے کہا کہ ہمارے جو کرایہ دار ہے had come into the evening, وہ شام کے وقت میرے پاس آئے تھے. He wants to buy their bungalow and is prepared to give a good price for it. تو وہ جو ٹیننٹ ہے he wants to buy their bungalow, جو ہمارا وہ مکان بنگلو تھا وہ اس کو خریدنا چاہتا ہے. And is prepared to give a good price for it. وہ ایک اچھا سا رقم اس بنگلے کو دے گا, ایک اچھا سا پیسہ دے گا. یہ بیوی کے ورڈز ہے, بیوی نے اپنے شوہر سے کہا. It comes as a big relief to راما راؤ. اور راما راؤ تھوڑا سا اس کو اب جو سٹریس تھا, جو ڈپریشن تھا, وہ تھوڑا سا کم ہوا کہ اب کنڈیشن یہ ایسی تھی کہ وہ اب اس بنگلو کو خریدنا چاہتا تھا تاکہ کچھ پیسہ حاصل ہو جائے. کیونکہ کنڈیشن جو تھی راما راؤ اور اس کی فیملی تھی, اٹ واز سو مزریبل, دے ور ان مزریبل کنڈیشن. تو راما راؤ بھی کچھ ایسا ہی چاہتے تھے. اٹ کمز ایز اے بگ ریلیف ٹو راما راؤ. یہ ایک راحت کی سانس لی راما راؤ نے. He says that he will take with him all a little money and go to Madras. تو اس نے کیا کہا, اس نے کہا کہ جتنا پیسہ ہمیں ملے گا اس میں سے تھوڑا سا پیسہ میں اپنے پاس رکھوں گا and go to Madras, تاکہ وہ مدراس جا سکے. اس میں سے جو ان کو پیسہ ملا, جو بنگلو انہوں نے خریدا, کچھ پیسہ میں اپنے پاس رکھوں گا جو مجھے ضرورت آئے گا مدراس جانے میں, تاکہ مجھے کچھ روزگار حاصل ہو جائے. There he would find some useful job for himself, تاکہ اس کو وہاں پہ ایک جاب ملے, ایک اچھی سی نوکری ملے وہاں پہ. He also swears, وہ قسم کھاتا ہے, that he will never again invest. وہ کبھی کچھ خرچ نہیں کرے گا, انویسٹ نہیں کرے گا. Now he finally realized, اس کو احساس ہوا, اس نے قسم کھائی کہ وہ دوبارہ پھر کبھی پہیلیوں پر کوئی پیسہ برباد نہیں کرے گا. جو پہیلیاں ہوتی ہے, پزلز ہوتے ہیں, ان میں وہ دوبارہ پیسہ کبھی خرچ نہیں کرے گا. اس نے قسم کھائی. تو یہ اس شارٹ سٹوری کی بریف سمری تھی. تو اس میں ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ وی شوڈ ناٹ فالو شارٹ کٹس ان لائف. شارٹ کٹ جو ہے ہمیں زندگی میں فالو نہیں کرنے چاہیے. اگر کوئی بھی بڑی سمسیا ہو, پرابلم ہو, تو وی شوڈ بی ہارڈ ورکرس ان لائف. ہم ہارڈ ورکس ہونے چاہیے, اینڈ ہارڈ ورک اٹ پیز ان دا لانگ رن. ہارڈ ورک جو ہے یہ انسان کو کامیابی تک لے جاتا ہے. اینڈ دیر از نو سبسٹیوٹ ٹو ہارڈ ورک. ہارڈ ورک کا سبسٹیوٹ نہیں ہو سکتا, اس کا متبادل نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ اس کہانی کی سمری تھی. اور پھر اس میں امپورٹنٹ چیزیں جو ہے وہ کیا کیا ہے. تو ایک تو اس میں کوشچنز ہیں جو آپ خود ان کا آنسرز ان کے دیکھ سکتے ہیں, جو آلریڈی نوٹس میں نے سینڈ کیے. اور راما راؤ کا کریکٹر اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس میں ایک کوشچن ہے, کوشچن نمبر 8, ہاؤ ڈیڈ راما راؤ آلٹرنیٹ بٹوین ہوپ اینڈ ڈسپیئر. تو راما راؤ جو تھے اس کو ایک طرف سے امید کی کرن نظر آ رہی تھی, لیکن دوسری طرف سے وہ ہوپ لیسنس, ڈسپیئر. ہوپ اینڈ ڈسپیئر, ٹو اپوزٹ ورڈس. تو ایک طرف سے امید کی کرن نظر آ رہی تھی, لیکن دوسری طرف سے اس کو نا امیدی حاصل ہوتی تھی. تو یہ کوشچن پوچھا جا سکتا ہے,
اینڈ کریکٹ اسکیچ آف راما راؤ وہ بھی امپورٹنٹ ہے. دین دیئر از اندر رائٹنگ اسکل میں ایک کوشچن ہے, شوڈ وی فالو شارٹ کٹس ان لائف اور ناٹ, وائی, کیا ہمیں شارٹ کٹس کو فالو کرنا چاہیے زندگی میں. تو یہ سارے کوشچن جو ہے, ایک ٹیکسچوئل کوشچن اس میں امپورٹنٹ ہے, راما راؤ کا کریکٹر ہے, اسی طرح رائٹنگ اسکل کا ایک کوشچن ہے. تو یہ سارے کوشچنس نوٹس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اگر کسی بھی اسٹوڈنٹ کو ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہوگا تو وہ کمنٹ کر سکتا ہے. تو آئی تھنک اٹس انف فار ٹوڈے. تھینکس, اسٹے سیف اینڈ اسٹے ایٹ ہوم.